بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں کچھ احادیث بیان کریں گے کہ جو کہ سوال کے بارے میں ہے کہ کس کو سوال کرنا یا ایک کہہ سکتے ہیں کہ بھیک مانگنا، کہ کون بھیک مانگ سکتا ہے اور کون نہیں مانگ سکتا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ ہاں، اگر آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے چارہ نہ ہو تو جائز ہے۔ بہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر نہ فاقہ گزرا اور نہ اتنے بال بچے ہیں کہ جن کی طاقت نہیں، اور سوال کا دروازہ کھولے، اللہ تعالیٰ اس پر فاقہ کا دروازہ کھول دے گا، ایسی جگہ جو اس کے دل میں بھی نہیں۔ نسائی نے حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے نہ جاتا۔ امام احمد اور طبرانی میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غنی کا سوال کرنا قیامت کے دن اس کے چہرہ میں عیب ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غنی کا سوال آگ ہے، اور اگر تھوڑا دیا گیا تو تھوڑی اور زیادہ دیا تو زیادہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر حاجت سوال کرتا ہے گویا وہ انگارہ کھاتا ہے۔ مسلم شریف میں اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے۔ ابو داؤد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کرے، وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، وہ کیا مقدار ہے جس کے ہوتے سوال جائز نہیں؟ فرمایا، صبح شام کا کھانا۔ اور روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو وہ جہنم کا گرم پتھر ہے، اب اسے اختیار ہے چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ طلب کرے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اور حق معاف کرنے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھائے گا، اور بندہ سوال کا دروازہ نہ کھولے گا مگر اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھولے گا۔ مسلم اور ابو داؤد میں روایت ہے، قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں، مجھ پر ایک مرتبہ طاعون لازم آیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، فرمایا، ٹھہرو، ہمارے پاس صدقہ کا مال آئے گا تو تمہارے لیے حکم فرمائیں گے۔ پھر فرمایا، اے قبیصہ، سوال حلال نہیں مگر تین باتوں میں کسی نے ضمانت کی ہو، یعنی کسی قوم کی طرف سے دیت کا ضامن ہوا یا آپس کی جنگ میں صلح کرائی اور اس پر کسی مال کا ضامن ہوا، تو اسے سوال حلال ہے، یہاں تک کہ وہ مقدار پائے پھر باز رہے، یا کسی شخص پر آفت آئی کہ اس کے مال کو تباہ کر دیا، اسے سوال حلال ہے، یہاں تک کہ بسر اوقات کے لیے پا جائے، یا کسی کو فاقہ پہنچا اور اس کی قوم کے تین عقل مند شخص گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، تو اسے سوال کرنا حلال ہے، یہاں تک کہ بسر اوقات کے لیے حاصل کر لے، اور ان تین باتوں کے سوا اے قبیصہ، سوال کرنا حرام ہے کہ سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ امام بخاری اور ابن ماجہ میں زبیر بن عوام سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص رسی لے کر جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لا کر بیچے اور سوال کی ذلت سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بچائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ امام مالک، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی میں
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، صدقہ کا اور سوال سے بچنے کا ذکر فرما رہے تھے۔ یہ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ امام مالک، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، پھر مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، پھر مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، یہاں تک کہ وہ مال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا، جو کچھ میرے پاس مال ہوگا اسے میں تم سے اٹھا نہ رکھوں گا، اور جو سوال سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اور جو غنی بننا چاہے گا اللہ اسے غنی کر دے گا، اور جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ وسیع عطا کسی کو نہ ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لالچ محتاجی ہے اور نا امیدی تونگری۔ آدمی جب کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ امام بخاری اور مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرما دے تو میں عرض کرتا، کسی ایسے کو دیجیے جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہو۔ ارشاد فرمایا، اسے لو اور اپنا کر لو اور خیرات کر دو۔ جو مال تمہارے پاس بے تما اور بے مانگے آ جائے اسے لے لو، اور جو نہ آئے اس کے پیچھے اپنے نفس کو نہ ڈالو۔ ابو داؤد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک انصاری نے حاضر خدمت اقدس ہو کر سوال کیا، ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ عرض کیا ہے تو ایک ٹاٹ ہے جس کا ایک حصہ ہم اوڑھتے ہیں اور ایک حصہ بچھاتے ہیں، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں حاضر کرو۔ وہ حاضر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا، انہیں کون لائے؟ ایک صاحب نے عرض کی، 1 درہم کے عوض میں خریدتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ 2 یا 3 بار فرمایا۔ کسی اور صاحب نے عرض کی، میں 2 درہم پر لیتا ہوں۔ انہیں یہ دونوں چیزیں دے دیں اور درہم لے لیے۔ انصاری کو دونوں درہم دے کر ارشاد فرمایا، ایک کا غلہ خرید کر گھر ڈال اور ایک کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ وہ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں بنیٹ ڈالا اور فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 دن تک تمہیں نہ دیکھوں، یعنی اتنے دنوں تک یہاں حاضر نہ ہونا۔ وہ گئے، لکڑیاں کاٹ کر بیچتے رہے۔ اب حاضر ہوئے تو ان کے پاس درہم تھے، چند درہم کا کپڑا خریدا اور چند کا غلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو کر آتا۔ سوال درست نہیں مگر 3 شخص کے لیے، ایسی محتاجی والی کے لیے جو اسے زمین پر لٹا دے، یا تاوان والے کے لیے جو اسے رسوا کر دے، یا خون والے کے لیے، یا دیت کے لیے جو اسے تکلیف پہنچائے۔ ابو داؤد و ترمذی میں یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے فاقہ پہنچا اور اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس کا فاقہ بند نہ کیا جائے گا، اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض، اللہ تعالیٰ سے جلد بے نیاز کر دے گا، خواہ جلد موت دے دے یا جلد مالدار کر دے۔ طبرانی کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھوکا یا محتاج ہوا اور اس نے آدمیوں سے چھپایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے 1 سال کی حلال روزی اس پر فرمائے۔ بعض سائل کا عدیہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو، خدا کے واسطے دو، حالانکہ اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے۔ ایک حدیث میں اسے ملعون فرمایا گیا ہے، ایک حدیث میں بدترین خلائق، اور اگر کسی نے اس طرح سوال کیا تو جب تک بری بات کا سوال نہ ہو یا خود سوال برا نہ ہو، جیسے کہ مالدار سے شخص کا بھیک مانگنا جو کبھی تندرست کمانے پر قادر ہو اور یہ سوال کو بلا دقت پورا کر سکتا ہے، تو پورا کرنا ہی ادب ہے۔ نیز یہ بھی لحاظ ہے کہ مسجد میں سوال نہ کرے، خصوصاً جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کہ یہ حرام ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسجد اگر 1 پیسہ دیا تو 70 پیسے خیرات کرے کہ اس 1 پیسے کا کفارہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو عرفہ کے دن عرفات میں سوال کرتے دیکھا تو اسے درے لگائے اور فرمایا کہ اس دن میں اور ایسی جگہ غیر خدا سے سوال کرتا ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بھیک مانگنا بہت ذلت کی بات ہے، بغیر ضرورت سوال نہ کرے، اور حالت ضرورت کی حالت میں بھی ان امور کا لحاظ رکھے جن سے ممانعت وارد ہے، اور سوال
کہ اگر حاجت ہی پڑ جائے تو مبالغہ ہرگز نہ کرے کے لیے بغیر پیچھا نہ چھوڑے، اس کی بھی بہت سخت ممانعت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معارینا ان البلاغ